السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج میں ایک اندر انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور وہ ہے اباؤٹ سر سید احمد خان. جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سر سید احمد خان کون تھے. سر سید احمد خان ایک بہت بڑے ایک ہمارے فریڈم فائٹرس میں ہی کہہ دیں ایک لیڈر تھے، جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کیا. اب آج میں ان کی تھوڑی سی لائف سمری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. اچھا، سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. جو ان کا گھرانہ تھا، جس گھرانے میں یہ پیدا ہوئے، وہ ایک لیڈرشپ والا گھرانہ تھا. مینس یعنی جو ان کی مدر بھی تھی اور فادر تھیں، دے ور بوتھ ویری لیڈرشپس، دے بوتھ ہیو دا لیڈرشپ اسکلس اینڈ دا پوٹینشیلس. ٹھیک ہے. تو جب ایک جگہ ایک ایسا گھر جہاں آپ کو آلریڈی ہی ایک ایسا ایک لیڈرشپ یا ایک فریڈم والا یا آپ کو ایک جمہوریت والا ایک ماحول ملے، تو آپ اسی طرح اپنے فادر کی طرح ہی گروم کرتے ہو، اپنے پیرنٹس کی طرح ہی گروم کرتے ہو. تو انہوں نے بھی سیم اسی طرح ہی گروم کیا. اچھا، اب ہوا یہ کہ جو ان کے فادر تھے سر سید احمد خان کے، وہ جو تھے وہ برٹش گورنمنٹ میں جاب کر رہے تھے. اچھا، جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو 1830 میں سر سید احمد خان نے برٹش گورنمنٹ ہی کو جوائن کر لیا. اب وہ وہاں کے سسٹم کو سمجھتے تھے، جان رہے تھے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ جب انہیں وہاں کے سسٹم کا پتہ چلا اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی سچویشن دیکھی، تو اس ٹائم انہیں یہ فیل ہوا کہ مسلمان ایک چیز میں بہت زیادہ لیگ کر رہے ہیں. اور وہ لیگ کر رہے ہیں کہ وہ انگریزوں کے مقابلے اس سینس میں نہیں کھڑے ہو سکتے بیکاز وہ انگلش نہیں بول سکتے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کام اکیلے میں کیوں نہ کروں، ٹھیک ہے، جس سے مسلمان انگریزوں کے برابر آ سکے. تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ ایک علی گڑھ موومنٹ شروع کی. اس موومنٹ کا مقصد یا مین پرسکرپٹیو بچوں یہ تھا کہ ایک ایسی تحریک جس میں مسلمانوں کو انگریزوں کی تعلیم دینا، ان کی لائف یا سٹائل کے بارے میں بتانا، تاکہ وہ انہی کے طرز کے مطابق ان کے سامنے بول سکیں. کیونکہ مسلمان جو تھے نا، وہ احساس کمتری میں مبتلا تھے. وہ اس وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، مطلب نہیں چل سکتے بیکاز وہ انگلش نہیں بول سکتے. ان کے اندر لیڈرشپ اسکلس تھی، کیونکہ ہندو اور انگریزوں نے ہمیشہ ان کو نیچا کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا ہوا کہ اس کے لیے پھر انہوں نے شروع کیا. اس کے لیے انہوں نے سر سید احمد خان نے بہت سے پہلے انسٹیٹیوٹس کھولے. ان میں ایک آ جاتا ہے اے ایم اینگلو اسکول تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد علی گڑھ تھا، علی گڑھ اسکول تھا جو بعد میں ایک یونیورسٹی بنی. ٹھیک ہے. اس میں جو تھا انگلش اور پرشین دونوں تعلیم دی جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں ان کو بچوں کو وہ طرز بھی بتایا جاتا تھا، ان کے طرز طریقہ بتایا جاتا تھا مسلمانوں کو کہ آپ ویسٹرن لائف کو کس طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے انہی کے طرز کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ میگزینس شائع کیے. اس میں انہوں نے جس میں محمدن علی سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ گیزٹ ایک میگزین تھا، اور بھی بہت سی ڈفرینٹ میگزینس کی، جس میں انگریزوں کی لائف کو ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ ان کی لائف کیسی ہے اور آپ اپنی لائف کو کس طریقے سے پورٹری کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے برٹش ایک بورڈ، انفارمیشن بورڈ بھی بنایا، جس میں انہوں نے الیکٹوریل طور پر انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی شامل کیا کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے موومنٹ میں کام کر سکیں، مطلب ان کو ہر جگہ پہ آگے آنے کی کوشش کی. اچھا، جو ان کی یہ موومنٹ تھی نا، اس موومنٹ پہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انگلش تعلیم دے رہے ہیں، انگریزوں کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں یہ کر رہے ہیں، ہمیں انگریز بنا رہے ہیں. لیکن ان کی سورس آف تھنکنگ بچوں غلط نہیں تھی. ٹھیک ہے. ان کا ریفارم یہ تھا کہ میں ایک ایسا سسٹم لاؤں جس میں مسلمان آگے جا سکے بجائے اس کے کہ پیچھے دھکیل جائے. اور یہ کرتے 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 انہوں نے بہت اس موومنٹ کا یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی بریوری آ گئی جو آگے جا کے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوئی، اور انہوں نے اپنی الگ وطن کے لیے موومنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کیا. اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اسکولس بنائے، انسٹیٹیوٹس بنائے، اس کے بعد یونیورسٹی بنائی.
اچھا، علی گڑھ یونیورسٹی میں یہ تھا کہ اس کی ایک اسپیشلٹی میں آج آپ کو بات بتاؤں. علی گڑھ یونیورسٹی میں اٹس ناٹ اباؤٹ کہ صرف ایجوکیشن یا انگلش اور پرشین کی تعلیم دی جاتی تھی، ادھر دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی مسلمانوں کو. یہ نہیں تھا کہ علی سید نے مطلب صرف ویسٹرن تعلیم پر ہی پورٹری کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے بہت صرف مطلب یہ میگزینس بھی شائع کیے، قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کر کے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں کو بتایا. مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ کہ مسلمانوں تک بتایا، انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ انہوں نے جو نان مسلمس ہیں انہیں بھی ہماری جو قرآن مجید ہے نا اس کی ٹرانسلیٹ کر کے انہیں بتایا، تاکہ انہیں ذرا آئیڈیا ہو سکے کہ ہمارا دین ہمارے اس بارے میں کیا کہتا ہے، تاکہ وہ بھی اس کو اسٹڈی کریں، ہمارے مذہب کو اور ہمارے کلچر کو برا نہ کہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ موومنٹس اور ایک ان کی بہت اچھی موومنٹ ہوتی ہے، انہوں نے جو یتیم بچے تھے اس جب پارٹیشن سے پہلے جو بہت سے یتیم بچے تھے جن کو عیسائی یا دوسرے مذہب پہ کنورٹ کر دیا جائے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لیے پراپرلی امپورٹنٹ ادارے کھولے جہاں انہیں ایک سلائی کا شیلٹر ملے، جہاں ان کی پروٹیکشن ہو. اس طرح کے کچھ ادارے انہوں نے کھولے نا جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں. تو یہ موومنٹ ان کی بہت زیادہ اس طرح بھی مشہور ہوئی کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا کہ انہوں نے انگریزی تعلیم کو فروغ دیا تاکہ مسلمان آگے بڑھ سکتے. تو یہ مسلمانوں میں اب تک جو ریفارمز ہیں، مطلب جو چینجنگز ہیں، یہ کانفیڈنس ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ انہی کی موومنٹ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ خود ایک برٹش پلیٹ فارم سے آئے تھے اور ان کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے بالکل بھی مطلب یہ مسلمان اس چیز میں لیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ چیز دیکھی اور اس چیز پہ ریفارم کیا، اور اس کی موومنٹ کا ابھی تک علی گڑھ یونیورسٹی نیو دلی میں موجود ہے. اور اس یونیورسٹی میں اب آپ کو بتاؤں تو ادھر ابھی بھی وہاں تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، اور سید احمد خان کی لائف کے بارے میں پڑھا بھی جا رہا ہے. مطلب ان کی لائف، ان کی سسٹم کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے تاکہ انہیں آئیڈیا ہو سکے کہ وہاں کے سسٹم میں کیا کیا نئی چیزیں، ریفارمز، مطلب تحریک علی گڑھ میں کن کن لیڈروں نے بھی اس موومنٹ میں حصہ لیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہیلپ. ٹھیک ہے. ان میں مولانا شبلی نعمانی تھے اور بھی بہت سے لیڈرز تھے. مطلب ابھی بھی علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کی لائف، ان کی پرسنالٹی یا بایوگرافی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، ان کی ریفارمز کو جو انہوں نے انگلش جو سبجیکٹس رکھے تھے، پرشین بھی دلی میں ایک نیو دلی میں سبجیکٹ ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں. تو یہ ان کی ساری موومنٹ تھی. تو بچوں یہ سارا ان کی کرٹیکل سمری میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ انہوں نے لائف میں اس میں کیا، اور ساری انسٹیٹیوٹس اور کالجز یونیورسٹیز بنائی تاکہ جو بچے ہیں وہ مسلمان اور بچے جو انسٹیٹیوٹس میں علم حاصل کریں وہ ویسٹرن جو تعلیم ہے اس کو بھی سمجھ سکیں. تو یہ میں نے آپ کو شارٹ ریویو بتایا ہے، ہوپفلی آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی سوال، کوئی ریویو ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.